السلام علیکم ناظرین، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو پریزنٹ مائی آن ریڈن بک وچ از سائبر کرائم لا ان پاکستان، اور ہم اس سیریز کو لے کر چل رہے ہیں، اسی کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے مختلف ججمنٹس کے اوپر ویڈیوز بنائی، ہم نے مختلف سبجیکٹس کے اوپر اور مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بنائی، اور آج کے اس دور میں سائبر کرائم سائبر لا کی کتنی اویئرنیس کی ضرورت ہے، ہم اس کے اوپر بھی اپنی ویڈیوز کا آغاز کیے ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، ایولیوشن آف سائبر کرائم کا ارتقاء۔ اس کے اوپر یہ بیسیکلی میری ہی کتاب کا ایک چیپٹر ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ سائبر کرائم کا ارتقاء کیا رہا۔ سائبر کرائم کا ارتقاء کمپیوٹر ٹیکنالوجی، انٹرٹینمنٹ، انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل مواصلاتی نظاموں کی ترقی کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی اور عام لوگوں کی دسترس میں آتی گئی، ویسے ویسے مجرموں نے بھی ان ٹیکنالوجیز کو غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے نئے طریقے دریافت کر لیے۔ سائبر کرائم اچانک وجود میں نہیں آیا، بلکہ جدید کمپیوٹنگ اور عالمی ڈیجیٹل نیٹ ورکس کی ترقی کے ساتھ بتدریج پروان چڑھتا رہا۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ابتدائی دور میں یعنی 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں کمپیوٹرز بنیادی طور پر حکومتوں، فوجی اداروں، جامعات اور بڑی کارپوریشنز کے زیر استعمال تھے۔ کمپیوٹر سسٹمز تک رسائی محدود تھی کیونکہ کمپیوٹر مہنگے، جسامت میں بڑے اور صرف تربیت یافتہ افراد کے ذریعے چلائے جاتے تھے۔ اس دور میں کمپیوٹر سے متعلق غیر قانونی سرگرمیاں بہت کم تھیں اور عموماً صرف چند پروگرامز یا ملازمین کی جانب سے غیر مجاز رسائی تک محدود رہتی تھیں، جو سسٹمز کی کمزوریوں کو جانچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وقت سائبر جرائم کو سنگین خطرہ نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ ڈیجیٹل نظام ابھی معاشی اور سماجی زندگی کا مرکزی حصہ نہیں بنے تھے۔ سائبر بدعنوانی کی ابتدائی شکلیں زیادہ تر ایسے ماہر افراد کے ذریعے سامنے آئیں جنہیں عموماً ہیکرز کہا جاتا تھا۔ ابتدا میں ہیکنگ ہمیشہ مجرمانہ مقاصد کے لیے نہیں کی جاتی تھی۔ بہت سے ابتدائی ہیکرز ٹیکنالوجی کے شوقین افراد تھے جو محض علمی تجسس یا تکنیکی تجربات کی خاطر کمپیوٹر سسٹمز کو دریافت کرتے تھے۔ تاہم جیسے جیسے کمپیوٹر سسٹمز ایک دوسرے سے منسلک ہوتے گئے اور قیمتی معلومات ڈیجیٹل شکل میں محفوظ ہونے لگیں، ہیکنگ آہستہ آہستہ چوری، دھوکہ دہی، تخریب کاری اور خفیہ معلومات تک غیر مجاز رسائی جیسے جرائم کی شکل اختیار کرتی گئی۔ 1980 کی دہائی سائبر کرائم کے ارتقاء میں ایک اہم مرحلہ ثابت ہوئی۔ ذاتی کمپیوٹرز، پرسنل کمپیوٹرز عام ہونا شروع ہوئے اور کاروباری ادارے الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ پر زیادہ انحصار کرنے لگے۔ اسی دور میں کمپیوٹر وائرس ایک نئے ڈیجیٹل خطرے کے طور پر سامنے آئے۔ ابتدائی معروف کمپیوٹر وائرسز میں سے ایک برین وائرس تھا جو 1986 میں لاہور کے دو بھائیوں نے تیار کیا تھا۔ اگرچہ اس کا مقصد سافٹ ویئر کی غیر قانونی نقل سازی، سافٹ ویئر پائریسی کو روکنا تھا، لیکن یہ فلاپی ڈسکوں کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلنے والے اولین کمپیوٹر وائرسز میں شمار ہونے لگا۔ اس واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جغرافیائی حدود سے بالاتر ہو کر کمپیوٹر سسٹمز کو متاثر کر سکتی ہے۔ 1980 کی دہائی کے آخر اور 1990 کی دہائی کے آغاز میں کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے فروغ کے ساتھ سائبر کرائم زیادہ منظم اور مالی مفادات پر مبنی ہوتا گیا۔ کریڈٹ کارڈ فراڈ، بینکاری نظاموں تک غیر مجاز رسائی اور کاروباری معلومات کی چوری جیسے جرائم میں نمایاں اضافہ ہوا۔ مجرموں نے یہ سمجھ لیا کہ ڈیجیٹل نظاموں کا استحصال کر کے مالی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی جسمانی تصادم کے۔ روایتی چوری یا ڈکیتی کے برعکس سائبر جرائم دور بیٹھ کر اور اکثر گمنامی میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں انٹرنیٹ کے ظہور نے سائبر کرائم کی نوعیت اور وسعت کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔
انٹرنیٹ نے دنیا بھر کے کروڑوں افراد کو آپس میں جوڑ دیا اور مواصلات، تجارت، تعلیم اور تفریح میں انقلاب برپا کر دیا۔ تاہم اس عالمی رابطے نے مجرموں کے لیے بھی بے شمار مواقع پیدا کر دیے۔ سائبر مجرموں نے آن لائن بینکاری نظاموں، ای کامرس پلیٹ فارمز، ای میل سروسز اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ فشنگ، ای میل فراڈ، شناختی چوری اور آن لائن دھوکہ دہی جیسے جرائم تیزی سے عام ہونے لگے۔ اسی عرصے میں منظم جرائم پیشہ گروہ بھی سائبر دنیا میں داخل ہو گئے۔ سائبر کرائم اب صرف افراد تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایک بین الاقوامی اور پیچیدہ مجرمانہ صنعت بن گیا۔ مجرمانہ نیٹ ورکس نے میل ویئر، چوری شدہ ڈیٹا بیسز اور الیکٹرانک ادائیگی کے نظاموں کے ذریعے سرحدوں سے ماورا غیر قانونی سرگرمیاں انجام دینا شروع کر دیں۔ دنیا بھر کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ روایتی فوجداری قوانین عالمی ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے ذریعے ہونے والے جرائم سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں تیز رفتار تکنیکی ترقی اور انٹرنیٹ کی وسیع دستیابی نے سائبر کرائم میں ایک اور بڑی تبدیلی پیدا کر دی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اسمارٹ فونز، وائرلیس مواصلات اور آن لائن مالیاتی خدمات روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئیں۔ اگرچہ ان ٹیکنالوجیز نے مواصلات اور معاشی مواقع کو بہتر بنایا، لیکن انہوں نے عام صارفین کو نئے خطرات سے بھی دوچار کر دیا۔ سائبر مجرموں نے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس، میسیجنگ اپلیکیشنز اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظاموں کے ذریعے افراد کو براہ راست نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس دور میں سائبر ہراسگی، آن لائن بلیک میلنگ، جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس، سائبر اسٹاکنگ اور شناختی چوری جیسے جرائم بڑے پیمانے پر سامنے آئے۔ خواتین اور بچے بالخصوص آن لائن استحصال کے خطرے سے زیادہ متاثر ہوئے۔ مجرم جعلی شناختوں اور گمنام مواصلاتی ذرائع کے ذریعے متاثرین کو دھمکاتے، دھوکہ دیتے یا ان پر نفسیاتی دباؤ ڈالتے تھے۔ اسی دوران کاروباری ادارے اور حکومتی تنظیمیں بھی ایسے سائبر حملوں کا شکار ہونے لگیں جن کا مقصد خفیہ معلومات چرانا، نظام کار کو مفلوج کرنا یا تاوان طلب کرنا تھا۔ جدید میل ویئر اور رینسم ویئر کی ترقی نے سائبر خطرات کو مزید سنگین بنا دیا۔ رینسم ویئر ایسے نقصان دہ سافٹ ویئر کو کہا جاتا ہے جو متاثرہ شخص یا ادارے کا ڈیٹا لاک یا انکرپٹ کر دیتا ہے اور اس کی بحالی کے بدلے رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایسے حملے دنیا بھر میں ہسپتالوں، بینکوں، کارپوریشنز، تعلیمی اداروں اور سرکاری محکموں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ ان واقعات نے ثابت کیا کہ سائبر کرائم قومی سلامتی، معاشی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود پر بھی سنگین اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ سائبر کرائم کے ارتقاء میں ایک اور اہم پیش رفت سائبر دہشت گردی اور سائبر جنگ کا ظہور ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں اور دیگر معاون عناصر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو پروپیگنڈا، بھرتی، مالی معاونت اور رابطوں کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں۔ ریاستیں بھی اب سائبر اسپیس کو ایک اسٹریٹجک میدان جنگ کے طور پر تسلیم کرتی ہیں۔ بجلی کے نظام، ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس، ٹرانسپورٹس کے بنیادی ڈھانچے اور دفاعی اداروں پر سائبر حملے بغیر روایتی ہتھیاروں کے پورے ممالک کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کی ترقی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے نئی مشکلات پیدا کر دیں۔ بٹ کوائن جیسی ڈیجیٹل کرنسیاں گمنام مالی لین دین کی سہولت فراہم کرتی ہیں، جس کا بعض مجرم منی لانڈرنگ، رینسم ویئر ادائیگیوں، غیر قانونی تجارت اور ڈارک ویب سرگرمیوں کے استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے جرائم کی تحقیقات مشکل ہو جاتی ہیں کیونکہ کرپٹو کرنسی لین دین اکثر روایتی بینکاری ضوابط اور قومی محدود سے باہر ہوتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نے سائبر کرائم کو نئی جہتیں عطا کی ہیں۔ مجرم اب مصنوعی ذہانت کا استعمال خود کار فشنگ حملوں، جعلی شناختوں کی تیاری، ڈیجیٹل مواد میں رد و بدل اور حقیقی نظر آنے والی آڈیو ویڈیو جعل سازی کے لیے کرتے ہیں۔
ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے ویڈیوز یا ریکارڈنگز تیار کی جا سکتی ہیں جو کسی شخص کی ساکھ کو نقصان پہنچانے، غلط معلومات پھیلانے یا مالی فراڈ کے لیے استعمال ہوں۔ کووڈ-19 وبا نے بھی عالمی سطح پر سائبر کرائم کے فروغ کو تیز کر دیا تھا۔ جب کروڑوں افراد آن لائن کام، ڈیجیٹل تعلیم، ریموٹ بینکاری اور ای کامرس کی طرف منتقل ہوئے تو سائبر مجرموں نے اس بڑھتے ہوئے انحصار سے فائدہ اٹھایا۔ آن لائن فراڈ، جعلی ویب سائٹس، گمراہ کن طبی معلومات اور صحت کے شعبے پر سائبر حملوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پاکستان میں سائبر کرائم کا ارتقاء انٹرنیٹ سروسز، موبائل فونز اور ڈیجیٹل مواصلاتی ٹیکنالوجیز کے پھیلاؤ کے ساتھ ہوا۔ ابتدا میں سائبر جرائم محدود تھے اور شاذ و نادر ہی رپورٹ ہوتے تھے، تاہم سوشل میڈیا، آن لائن بینکاری اور ای کامرس کے فروغ کے ساتھ آن لائن فراڈ، سائبر ہراسگی، جعلی پروفائلز، الیکٹرانک بلیک میلنگ اور مالیاتی سائبر جرائم کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ان حالات نے خصوصی سائبر قوانین اور تفتیشی اداروں کی ضرورت کو جنم دیا۔ ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2002 متعارف کروایا، جس نے الیکٹرانک دستاویزات اور ڈیجیٹل لین دین کو قانونی حیثیت فراہم کی۔ بعد ازاں پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 جس کو ہم پیکا نافذ کیا گیا، جو پاکستان میں سائبر جرائم سے متعلق بنیادی قانون ہے۔ اس قانون نے مختلف الیکٹرانک جرائم کو قابل تعزیر قرار دیا اور متعلقہ اداروں کو تفتیشی اختیارات فراہم کیے، جن میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA اور بعد ازاں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA شامل ہیں۔ آج سائبر کرائم مسلسل ترقی کر رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی خود بھی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ جدید سائبر مجرم بین الاقوامی نیٹ ورکس کے ذریعے کام کرتے ہیں، جدید انکرپشن ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں اور دنیا بھر کے ڈیجیٹل نظاموں میں موجود کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سائبر کرائم کا ارتقاء اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ تکنیکی ترقی جہاں بے شمار فوائد لاتی ہے، وہیں نئے قانونی اور سیکیورٹی چیلنجز بھی پیدا کرتی ہے، جن سے نمٹنے کے لیے قوانین، اداروں اور تفتیشی طریقہ کار کو مسلسل اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ سائبر کرائم کی تاریخ دراصل ڈیجیٹل دور کی ایک وسیع حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ ہر نئی ٹیکنالوجی اپنے ساتھ مواقع اور خطرات دونوں لے کر آتی ہے۔ جیسے جیسے انسانوں کا ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھتا جائے گا، سائبر کرائم 21ویں صدی کے سب سے اہم قانونی اور سیکیورٹی چیلنجز میں سے ایک بنا رہے گا۔ لہٰذا حکومتوں، قانونی نظاموں، کاروباری اداروں اور عام شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنائیں، قانونی ڈھانچوں کو بہتر کریں اور ڈیجیٹل آگاہی کو فروغ دیں تاکہ سائبر اسپیس میں پیدا ہونے والے مسلسل بدلتے خطرات کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ٹاپک، ایولیوشن آف سائبر کرائم، سائبر کرائم کا ارتقاء۔ ہم نے آج اس ٹاپک کو پڑھا اور اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک کی جانب اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ سائبر کرائم کا یہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ہم رہتے ہوئے سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے ہمیں اویئرنیس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ کا سائبر کرائم سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کہیں پر کوئی پرابلم آ رہی ہے یا آپ کو اس سائبر کرائم سے ریلیٹڈ یا لیگل اویئرنیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو، ہمارے اس پیج کو، ہمارے اس پلیٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جنہیں سائبر کرائم اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔